اپنے بچے میں پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کریں؟ ناظرین، ہم میں سے اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کا بچہ پڑھائی پر دھیان نہیں دیتا یا اسے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں۔ یہ مسئلہ اس قدر سنگین نوعیت کا ہے کہ اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، کیونکہ کسی بھی بچے کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کتنی اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ معیاری اور معقول تعلیم حاصل کے بغیر کامیابی کا حصول مشکل ہے، اس لیے والدین اپنے بچے کو تعلیم کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سلسلے میں پہلے پڑھائی میں بچے کی عدم دلچسپی کے ذمہ دار عوامل کا تعین کرنے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے کی تعلیم میں عدم دلچسپی کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں سوائے تعلیم کے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے بچے پڑھائی سے دور بھاگتے ہیں۔ والدین کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان کا بچہ اس موضوع کو سمجھنے سے قاصر تو نہیں جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، یا اسکول میں پڑھائے جانے والے مضامین کا احاطہ کرنے میں اس کو مشکل درپیش ہو، یا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی بزرگ کا بے جا لاڈ پیار یا والدین کی اپنی بے انتہا محبت بچے کی پڑھائی میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کا مزاج سست ہو اور اس میں آہستہ آہستہ سیکھنے کا رجحان ہو، یا بچہ افسردگی کیفیت میں مبتلا ہو، یا والدین کے جھگڑوں سے پریشان ہو، یا کلاس فیلوز کا پریشر ہو، یا بری صحبت کا شکار ہو، یا استاد اور والدین کی طرف سے بچے کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی ہو، والدین لاپرواہ ہوں اور بچے پر بہت زیادہ دباؤ ہو۔ یہ کچھ ایسی اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ والدین کی حیثیت سے آپ اس صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں اور آپ کو اپنے بچے کی مدد کے لیے کون سی حکمت عملی کو اپنانی چاہیے، یہ ہم سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سب والدین کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ اپنے بچے کا کسی دوسرے کے بچے سے موازنہ نہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ آپ کا بچہ ہے اور آپ نے اسے پیدا کیا، اور اس لیے آپ کا بچہ کسی صورت دوسرے بچے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچے کے مددگار بنیے، لیکن بچے سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بھی آپ کا تعاون کرے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بچے کے ساتھ ہر معاملہ عقل مندی سے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آپ جتنی عقل نہیں ہے۔ اگر آپ بچے پر چیخیں گے، چلائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں گے تو اسے اسکول اور پڑھائی سے نفرت ہو جائے گی۔ آج کے والدین کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بچے کو وقت پر ہوم ورک کرانا ہے۔ یہ بات جان لیں کہ بچوں کے لیے ہوم ورک ایک غیر دلچسپ اور بہت ہی فضول کام ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو کھیل کود، آرام اور تفریح سے محروم ہونا پڑتا ہے اور والدین کی ڈانٹ بھی سننے پڑتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے والدین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ ہر روز ہوم ورک کرے گا۔ بھائی، جب وہ اسکول سے آ گیا ہے تو اس کو ہوم ورک کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے لیے ہوم ورک بہت ضروری ہے۔ اس طرح اس کو اسکول میں پڑھائے گئے سبق کو دہرانے کا موقع ملتا ہے۔ بچہ ہوم ورک کر کے اطمینان محسوس کرتا ہے اور اگلے دن اعتماد کے ساتھ اسکول جاتا ہے۔ اب والدین کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اپنے بچے کو پڑھائی اور ہوم ورک کرنے کی طرف کیسے راغب کریں۔ ہوم ورک والدین کے لیے بچے کو ذمہ دار بنانے کا ایک اہم موقع ہے۔ سب سے پہلے بچے کو ذہنی طور پر ہوم ورک کرنے کے لیے تیار کریں، اس کی تعریف کریں کہ اس نے آج اسکول میں بہت اچھا کام کیا اور اب وہ گھر میں بھی اچھا کام کر کے دکھائے گا۔ بچے کی تعریف کے مخصوص الفاظ اکثر و بیشتر بولتے رہا کریں۔ اگر بچہ ہوم ورک کرنے میں سستی دکھا رہا ہے، بچے کو مشکل لگ رہا ہے، تو اسے ہر کام کرنے پر انعام کی پیشکش کریں۔ ہوم ورک کرنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کریں۔ ہوم ورک کرنے کا وقت آنے پر بچوں کو یاد دلائیں اور کام کی شروعات میں ان کی مدد لازمی کریں۔ بچے کے کسی بھی بہانے کے پیش نظر اپنی بات پر قائم رہیں۔ جب والدین اپنے بچے کے اسکول کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں تو بچے اسکول میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور بہتر کام کرتے ہیں۔ ہوم ورک کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی بہت مدد کر سکتے ہیں۔ بچے کے سوالات کے جواب دینے کے لیے بچے کے پاس رہیں۔ اگر بچے نے آپ کی مدد سے پہلے ہی کام خود کر لیا تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔
اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بچے میں پڑھائی کا شوق کیسے پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ سوچ لیتا ہے کہ پڑھنا بورنگ یا مایوس کن ہے تو وہ پڑھنا نہیں چاہے گا۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے ان کی اپنی پسند کی کتابیں چننے دیں، پڑھنے میں ان کی مدد کریں اور ایسی سرگرمیاں تخلیق کریں جو پڑھائی میں تفریح بھی فراہم کر سکیں۔ اپنے بچے کے لیے ایسی کھلی فضا پیدا کریں جہاں وہ اپنی تعلیم کے حوالے سے اپنی پسندیدگی، ناپسندیدگی یا خدشات کا اظہار کرنے میں راحت محسوس کرے۔ اگر بچہ یہ سوچ لے کہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا وہ کسی کام کو نہیں کر سکتا تو وہ سیکھنے کے عمل سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اپنے بچے کی کارکردگی پر نظر رکھنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، یعنی اسکول سے گھر آتے ہی اپنے بچے سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ اس نے میتھ کا پیپر کیسا دیا، اس سے یہ پوچھیں کہ آج اس نے میتھ کے پیپر میں کیا کیا سیکھا۔ اپنے بچے کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں اور اگر وہ کسی ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر اس کی پسند کی چیزیں کھلائیں، اور اگر وہ امتحان میں پوزیشن لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی گفٹ اسے ضرور دینا چاہیے۔ اپنے بچے کی کمزوریوں پر توجہ مرکوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچہ اپنے ریاضی کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو اس بات کو بھی نظر میں رکھیے کہ کسی دوسری سبجیکٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ اس نے کیا ہے، لہٰذا پریشان ہونے یا بچے کو ڈانٹنے کے بجائے اس کی کمزوری پر قابو پانے میں اس کی مدد کریں۔ اپنے بچے کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں۔ جب آپ کا بچہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کسی ایسی چیز پر کام کریں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو مطالعے کے لیے 1 گھنٹہ الگ رکھیں اور اس میں اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیے۔ اپنے بچے پر اس کی اہلیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کا بچہ ہسٹری سے محبت کرتا ہے لیکن میتھ سے نفرت کرتا ہے تو آپ اسے نمبروں کی تاریخ کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کو مشہور ریاضی دانوں کے بارے میں کہانیاں سنائیں تاکہ اس کے لیے موضوع میں دلچسپی پیدا ہو سکے۔ اپنے بچے کو ایسی جگہوں پر لے کر جائیں جو اس کے ذہن کو تحریک دیں، جیسے میوزیم، لائبریری، چڑیا گھر، اور پورا ہفتہ اس کی جگہ کے حوالے سے اس سے بات کرتے رہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ایسی کوئی مشکل درپیش ہو جو آپ کو معلوم نہیں تو اس کے لیے استاد سے مشورہ کریں۔ اسے خود اپنے استاد سے پوچھنے کو نہ کہیں، ممکن ہے کہ وہ بھول جائے یا اکیلے جانے میں شرم محسوس کرے، اس لیے اپنی موجودگی میں استاد اور اپنے بچے کے ساتھ میٹنگ مرتب کریں۔ اپنے بچوں کے ہوم ورک کا جائزہ لیں جب وہ گھر پہنچے اور جب اسے ختم کریں۔ مضامین اور تحریری اسائنمنٹس کے بارے میں پڑھیں۔ میتھ کے اسائنمنٹس کے لیے ان کے کام پر نظر رکھیں، ان کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ان کے جواب کی جانچ پڑتال اور ان کے ساتھ کام کرنے پر غور کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے بچے پر دباؤ نہ ڈالیں اور نہ ہی ان کی طرف سے لاپرواہی برتیں۔ آپ کی رہنمائی ایک مثبت روشنی کی طرح ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے بچے کے تعلیمی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے تو آپ کس طرح ان کی مدد کر کے ان میں پڑھنے کا رجحان پیدا کر سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا اردو نیوز چینل۔